السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم پھر سے آئے ہیں سجیلا نسائی کے ناول کوئین آف مائی ہارٹ کے سیزن 3 اسٹون ہارٹ کی قسط نمبر 11 کے ساتھ۔ تو قسط کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اب ہم قسط کی جانب۔ اس قدر خاموشی میں اس کے بوٹ سے پیدا ہوتی آواز وہاں بہت زور سے گونج رہی تھی۔ وہ حلیے تو کوئی موالی لگ رہا تھا، بے ترتیب بال، بڑی شیو آنکھوں کے گرد سے ہلکے تھکا تھکا سا اس کا وجود۔ وہ شخص کسی کو بھی اپنے حلیے سے واضح دھوکہ دے سکتا تھا۔ اس نے اکتاہٹ سے ارد گرد نگاہ دوڑائی، جہاں کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ اب ظاہری بات ہے لائبریری میں کتابیں ہی ہوں گی، بندوقیں تو نہیں۔ وہ محض اتنا ہی سوچ سکا۔ اسے جس کی تلاش تھی وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ پچھلے 3 روز سے وہ مسلسل یہاں آ رہا تھا، پر جس کے لیے آتا وہ اسے یہاں نہ ملتی۔ ابھی وہ اس سے پہلے مایوسی سے پلٹ کر جاتا کہ نظر کونے والی ٹیبل پر پڑی، منہ تلے دبے انابی لب ہولے سے مسکرائے تھے اور قدموں نے اپنا رخ اس کی جانب کیا تھا۔ ہائے! وہ شخص اس ٹیبل کے قریب پہنچتے اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ گھسائے ذرا آہستہ آواز میں بولا تھا، اور وہ لڑکی جو کتاب میں سر گھسائے بیٹھی تھی کسی مردانہ آواز پر چونک کر سر اٹھائے اس شخص کو دیکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہو آر یو؟ اس لڑکی نے ایک آئیبرو جھکائے اس سے پوچھا تھا۔ ناٹ گڈ۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے نفی میں سر ہلایا، افسوس سے بولا تو اس کی انگلش پر اس نے آنکھیں گھمائی تھی۔ جیسی تمہاری انگلش ہے تمہیں گڈ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لڑکی نے مکمل اس کا جائزہ لیتے کہا تو اس کا کہکا اس خاموش جگہ پر گونجا تھا، جبکہ اس کے یوں کہکا لگانے پر اس لڑکی نے فوراً آگے بڑھتے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہاتھ ہٹا، چھو مت مجھے، پھر کہے گی میں نے بدتمیزی کی ہے۔ وہ اس لڑکی کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے اپنے منہ سے ہٹائے بولا جس نے دانت کو چاہے تھے۔ چھونا مائی فٹ، اور تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ یہاں اتنا اونچا ہنسنا یا بولنا سختی سے منع ہے؟ اس لڑکی نے دبی دبی آواز میں کہا تو ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچھا، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اسکول تو گیا تھا میں کچھ روز، پر وہاں ہی ریاض ٹیچر لوگوں نے سکھایا تو نہیں۔ وہ اپنا کان کھجائے خالی لائبریری کو دیکھتے بولا تو اس لڑکی نے اپنی مٹھیاں بھیجے گویا صبر کے گھونٹ بھرے تھے۔ ان پڑھ جاہل، وہ لڑکی غصے سے بولی تھی۔ تم بڑا لوگ ہے، تم لوگ کا تو بےزتی کرنے کا انداز بھی بڑا امیرانہ ہے۔ وہ اس کے تپے تپے سرخ چہرے کو دیکھتے بولا تو اس نے مزید خونخوار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اسٹوپڈ، وہ لڑکی ہولے سے بڑبڑاتی اس کے پاس سے گزرنے لگی تو اس لڑکے نے اس کا ہاتھ سختی سے تھامے خود کے عین سامنے کیا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا جاہل انسان۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے بولی تو اس نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی سختی سے تھاما کہ وہ کراہ اٹھی تھی۔ تم ہو کون گھٹیا انسان؟ اس لڑکی کو شدید درد کا احساس ہوا تو غصے سے بولی تھی۔ اسے اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ گھٹیا تو بہت ہوں، اگر کہے تو اپنے گھٹیا پن کا نمونہ پیش کروں؟ وہ شخص اس کو کلائیوں سے جھٹکا دیتے خود کے قریب کرتے بولا تو وہ خوف بھری آنکھوں سے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ پلیز کون ہو تم؟ اب کہ وہ خوف سے بولی تو اس کی گرفت ذرا نرم پڑی تھی۔ میرا ارادہ تم کو ڈرانے کا نہیں، بس تم کو خود کے قریب کرنے کا ہے۔ وہ اس کے چہرے کی جانب اپنا چہرہ جھکائے بولا تو اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ میرا نام شاہ زیب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس شاہ کو اپنی زینت بنا لے۔ شاہ زیب اس کے ماتھے پر چمکتے پسینے کے قطروں کو انگلی کی پوروں سے صاف کرتا ذرا فاصلے سے کھڑا ہوا تھا اور سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دیکھنے لگا جو اس کے دور ہونے پر اب تیز تیز سانس لیتی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ زیب و زینت محفوظ جاہل ان پڑھ، وہ لڑکی غصے سے بولتی پیر پٹکتی اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی، جبکہ شاہ زیب نے گہرا سانس بھرا تھا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا جس سے اس نے اس لڑکی کو چھوا تھا۔ تمہارا لمس حرام ہے میرے پہ گھٹیا عورت۔ شاہ زیب خود سے بڑبڑاتا اپنے ہاتھوں کو اپنی قمیض سے زور زور سے صاف کرتا خود سے بڑبڑایا تھا اور خود بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا لائبریری سے نکلا تھا۔ شاہزل کمرے میں داخل ہوا تو اپنا موبائل اٹھاتے زور سے بیڈ پر مارا تھا اور پھر واپس پلٹتے دروازے کو پوری شدت سے بند کیا تھا۔ حورِ دل جو واش روم سے نکلی تھی، اس کے یوں دروازہ زور سے بند کرنے پر اس نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ شاہزل پاگل ہو؟ حورِ دل نے اس کی اس عمل پر کہا تھا۔ تم خاموش رہنا اور زبان کو لگام دینا ورنہ ایسے ہی پٹک دوں گا تمہیں بھی۔ حورِ دل جو ابھی اور سنانے والی تھی کہ شاہزل نے اس کی جانب پلٹتے انگلی اٹھائے غصے سے وارن کیا تو وہ حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ میں نے کیا کہا؟ سنائی نہیں دیا؟ خاموش رہو، مت بولو۔ حورِ دل جو ابھی بول رہی تھی کہ شاہزل اسے بیچ میں ٹوکتے پوری قوت سے چلایا تو وہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار، یا شاید یوں کہیں شاہزل کی زوجیت میں آنے کے بعد یہ پہلی بار تھا کہ شاہزل کی ذات کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ خوف اترا تھا۔ یہ اس کی زوجیت میں آنے کی پہلی بار ہوا تھا کہ شاید اس نے اس سے اس قدر برے انداز میں بات کی تھی۔ شاہزل، وہ خوف سے پھر اسے پکار بیٹھی تھی تو شاہزل نے خطرناک تیور لیے اسے دیکھا اور اس کی جانب بڑھتے اسے بازو سے سختی سے تھاما کہ حورِ دل کو انگلیاں اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شاہزل، قسم سے درد ہو رہا ہے۔ درد کے باعث حورِ دل کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ وہ عشقی بھرتے شاہزل سے بولی تو شاہزل نے ایک نظر اس کے روتے وجود پر ڈالتے اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے کمرے سے باہر کرتے دروازہ واپس بند کیے اندر سے لاک کیا تھا۔ شاہزل، پاگل ہو؟ دروازہ کھولو، یہ کیا پاگل پن ہے؟
पूरे दिल सदमे से दरवाज़ा बजाती बोली और साथ में इर्द गिर्द देखती है कोई देख तो नहीं रहा। शाज़िल दरवाज़ा खोलो, क्या हो गया है तुम्हें? पूरे दिल धुंधलाई आंखों से दरवाज़ा बजाते बोली थी, वो जो हर वक्त शेरनी बनी रहती थी और शाज़िल के साथ रज के बदतमीजी करती थी, वो भी बिना माथे पर बाल डाले इसकी बदतमीजी को कबूल करता था। आज इसका ये बर्ताव बिना इसके किसी कसूर के इसका दिल बुरी तरह तोड़ गया था। वो दोनों मैच्योर थे और एक दूसरे के हमसफ़र थे, एक दूसरे की मोहब्बत में कैद थे। ये हरकत इनको ज़ेब नहीं देती थी। दूसरी जानिब शाज़िल अंदर कमरे में बहरा बना अंदर में बहरा बना बैठा सर हाथों में गिराए बैठा था। दिमाग सुन हो चुका था। इसे हुर्रे दिल की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कानों में गूंज रहे थे तो सिर्फ अपने बाप के अल्फाज। वो कुछ ही देर पहले घर आया था और सबसे पहले सामना अपने बाप से हुआ, जिससे वो अच्छी खासी इज्जत करवा के ऊपर आया था, जिसका तमाम गुस्सा बेचारी तो नहीं अलबत्ता हुर्रे दिल पर ज़रूर उतरा था। अमाइल मेरी जान है शाज़िल, मेरी इकलौती बेटी, जिसे तुमने पागल खाने में मरने के लिए छोड़ दिया, जिसे तुमने जीते जी मार दिया और हमें भी मार दिया। अगर मुझे पता था तुम ये सलूक करोगी मेरी बेटी के साथ, तो मैं कभी से तुम्हारे आसरे न छोड़ता। साथ के अल्फाज दोबारा से इसके कानों में गूंजे तो इसने अपने बालों को सख्ती से मुट्ठियों में जकड़ा था। मुझे कोई नहीं समझता, मेरी गलती नहीं है, कोई नहीं सुनता, मुझे सिर्फ अपनी सुनाते हैं सब। एक बार तो सफाई का मौका दे मुझे। शाज़िल बालों को मजीद दबोचे खुद से बड़बड़ाया था। मुझे यूँ लगता है जैसे मेरी कोई औलाद नहीं हो। यकीन करो शाज़िल, तुम मेरे लिए ना होने के बराबर हो। साथ के अल्फाज अभी से चारों सौ से सुनाई देने लगे थे। इसने गुस्से से बेड से उठते मोबाइल भी बेड से उठाते सामने शीशे में दे मारा था। शीशे के साथ साथ इसका मोबाइल भी अपनी आखिरी सांसें भी गवा बैठा था। गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ तो वॉशरूम में घुसते शावर के नीचे कपड़ों समेत ही खड़ा होते अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगा। पूरे दिल मुसलसल दरवाज़ा बजाकर जब थक गई तो इर्द गिर्द देखती, सीढ़ियों की जानिब जाते वहाँ से नीचे उतरती, अपने पुराने कमरे में आई थी जो फिलहाल खाली था। कमरे में आती वो बेड पर औंधे मुँह लेटी थी। मुझे रहना ही नहीं शाज़िल के साथ। कल बाबा से कहूँगी मुझे इस कमीने के साथ नहीं रहना। इतना कोई बुरा सलूक अपनी बीवी के साथ करता है? वो रोते हुए खुद से बोल रही थी। मुझे इतना प्यार है शाज़िल तुमसे, पर तुम हो ही कमीने, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। पूरे दिल अपना चेहरा बाजों में छुपाए बोली, इसे मज़ीद सलवातें सुनाने लगी थी। सकर को मालूम पड़ा था कि यशमल अब ठीक है और ये मालूमात मोई साहब ने इसे दी थी। इसका इरादा यशमल से मिलने का था, पर इसकी फजूल बकवासात सुनने का इरादा इसका हरगिज़ नहीं था। इसी कश्मकश में इसे 1 घंटा गुजर गया था। आखिरकार आखिरी नतीजे पर पहुंचते इसने रुख इसके कमरे का किया था और दरवाज़ा बजाने की जहमत किए बिना वो धीरे से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो यशमल सामने बेड पर आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। मुझे मालूम था तुम आओगे। सकर जब भी दरवाजे में ही खड़ा था कि यशमल की आवाज़ पर वो चौंका था। वो कैसे पहचान गई वो यही है, जबकि इसने तो ज़रा सी भी आवाज़ पैदा न की थी। इतना हैरान मत हो, तुम्हारी खुशबू मेरी रग रग में बसी है, तुम्हारी मोहब्बत खून की मानद मेरे वजूद में रगों में बहती है। यशमल आंखों से हाथ उठाए बेड पर बैठे मुस्कुराते हुए इसे देखते बोली। सकर ने इसके सीन चेहरे को देखा जहाँ आंखों के गिर्द हल्के थे, सुर्ख नर्म और नाजुक लब, खुश्क होने के साथ खूबसूरत बाल भी उलझे हुए थे। कैसी हैं आप? इसने वहीं दरवाजे पर खड़े होते सीने पर हाथ बांधते इससे पूछा। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल मेरी मोहब्बत की तरह, वो दीवानों की तरह इसका चेहरा तकते बोली। यशमल इरिटेट मत करो मुझे, सकर झुंझुलाकर बोला तो वो होले से मुस्कुराई। एक बात पूछूं? वो कोनिया अपनी टांगों पर जुमाए हाथों का प्याला बनाए इसमें मुंह टिकाए बोली तो इसने सर इस बात में हिलाते पूछने की इजाज़त दी थी। पहले यहाँ आओ। इसके नए हुक्म पर वो ठंडी आवर तक कदम कदम लेता बेड के करीब आया था। पूछो अब, इसने इसका बुखार के बाईस सुर्ख चेहरा देखते कहा। मैं तुम्हें ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। यशमल की किस कदर तकलीफ से बोली थी सकर, जिसका अंदाज सकर को इसके अल्फाजों इसके लहजे से बखूबी हो गया था। तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, कोई भी तुम्हें बेइंतहा चाह सकता है। सकर बेड पर इसे थोड़ा फासले पर बैठते बोला। पर मैं तुमसे चाहा जाना चाहती हूँ। यशमल आगे बढ़ती इसका हाथ थामे बड़ी मोहब्बत से बोली थी। इसका लफ्ज़ लफ्ज़ इससे बेतहाशा मोहब्बत की गवाही था। यशमल मैं किसी और की मानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, पर मैं किसी और का हूँ। अब के सकर भी थके थके लहजे में बोला था। जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छी है मुझसे, जो तुम इसका दिल नहीं तोड़ सकते? बताओ, इसने भारी होती आवाज़ से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने वादा किया है और जिससे किया है वो नहीं तोड़ सकता। इसने अपना हाथ बढ़ाया इसके चेहरे पर आते बाल कान के पीछे करते कहा। फिक्र, क्या मैं तुम्हारी दूसरी बीवी भी नहीं बन सकती? यशमल ने अपने बाल पीछे करते इसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थामे कहा तो इसने हैरत से इसे देखा। यशमल, सकर की सदमे भरी आवाज़ गूंजी थी। इसे समझ न आया इसे अब क्या कहे। क्या वो पागल थी? हाँ, वो पागल ही थी। इसके पीछे इतना पागल कि उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार थी। मुझे सिर्फ अपने साथ रख लो, अपने पास, अपने करीब। मैं दूसरी क्या तीसरी बीवी बनने को भी तैयार हूँ। मैं तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन बनने को भी तैयार हूँ। मैं सब करूँगी जो तुम कहोगे, बस मुझे अपना लो। यशमल पागलपने की हद को छूती दीवानों की मानद बोली तो सकर के दिल में पहली बार खौफ उतरा था। इसने खौफ से इसका जुनूनीपन देखा जो रोते हुए से पलक झपकने बिना देख रही थी। मुझे खौफ आ रहा है तुमसे यशमल,
اور سکر پہلی بار اس سے ڈرا تھا، اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ تبھی اس نے اس سے نظریں چرائے کہا اور بیڈ سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یشمل کے دیوانے پن کی تاب لا سکتا، اس میں اتنی سخت نہ تھی کہ وہ یشمل کی باتوں کو سن سکتا، اس میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ اس کا جنون برداشت کر سکتا۔ اس لیے وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسے آکسیجن ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی، اس سے سانس لینا محال ہوا تھا۔ اگر وہ چند پل بھی مزید وہاں رکتا تو یقیناً وہ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں مر جاتا۔ شاہزاد مسلسل 1 گھنٹہ نہانے کے بعد خود کو ہلکا پھلکا کیے تولیے سے باہر رگڑتا واش روم سے نکلا تھا۔ میرے دل کی حور، کپڑے نکال دو، شاہزاد اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھتا اپنے دھیان میں بولا، لیکن جواب نہ داد پا کر اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کمرہ خالی دیکھتے اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور اسے 1 گھنٹہ پہلے حور دل کے ساتھ کیا سلوک یاد آیا تو بے اختیاری اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا اور وقت دیکھا جہاں گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا میری بیوی؟ شاہزاد پریشانی سے خود سے بڑبڑایا اور ماری سے اپنا ٹراؤزر نکالے، ٹراؤزر چینج کیا اور بنا شرٹ کے ہی خود پر شال اوڑھے کمرے سے نکلا تھا۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے وہ تنہا ہو، بالکل سنسان تھا گھر۔ شاہزاد نے نیچے آتے رخ اس کے سابقہ کمرے کا کیا تھا، کیونکہ وہ اتنا تو جانتا تھا اس نے کسی کو نہیں بتایا ہوگا اور چھپ کر اپنے سابقہ کمرے میں ہی ہوگی۔ شاہزاد نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے اسے اپنی زوجہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی نظر آئی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ بند کرتے اس کو لاک کیا اور شال اتارے صوفے پر رکھتے بیڈ کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ کے قریب پہنچتے اس نے دھیرے سے اس کا رخ سیدھا کیا۔ اس کی بھاری سانسیں اس کے سونے کی علامت تھی، جبکہ سوجی آنکھیں اس کے بے تحاشا رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ شاہزاد کو خود پر بے انتہا کا غصہ اور افسوس بھی ہوا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا؟ میری بیوی، آئی ایم سوری۔ شاہزاد نے جھکتے اس کے ماتھے پر شدت سے اپنے لب رکھے، نکتے کہا تو نیند میں ہی کسمسائی تھی۔ شاہزاد مزید اس پر جھکتے اپنا وزن اس پر ڈالا تھا اور وہ جو روتے روتے نہ جانے کب سو گئی تھی کہ خود پر وزن محسوس کرتے اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بمشکل سانس لینے کی کوشش کرتے نیند میں ڈوبی آنکھوں کھولا تو خود پر مردانہ وجود کو جھکے دیکھ اس سے پہلے وہ چیختی، شاہزاد نے معنی خیزی انداز سے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ حور دل اس کی گرفت میں بری طرح مچلنے لگی، جبکہ جیسے جیسے یہ مچلتی ویسے ویسے شاہزاد کی گرفت بھی سخت آتی۔ حور دل اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بھاری جسامت والا اس پر سے ذرا بھی کھسک نہ رہا تھا۔ شاہزاد کو جب لگا کہ اس کا وجود بے جان ہو رہا ہے تو اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے اٹھاتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی، آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ اس کو یوں ڈگمگاتے سانس لیتے دیکھ شاہزاد نے پریشانی سے اس کی کھال سہلائی تھی اور پھر اسے بٹھاتے اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ سوری دل، میں نے یہ کیا کر دیا؟ تیز سانس لو میری جان۔ شاہزاد اس کی پیٹھ سلائے پریشانی سے اس سے بول رہا تھا، جس کی سانس دھیرے دھیرے بحال ہو رہی تھی۔ حور دل نے شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھا جو اب اس کی سانس بحال ہوتے ہی شرارتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حور دل نے اس کی معنی خیز نگاہوں سے اپنی نظریں چرائی۔ چند سیکنڈ پہلے کا سوچ سے اس کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ ازدواجی تعلق میں بندھنے کے بعد پہلی خطرناک شدت بھری شرارت تھی، تبھی وہ اس کی شدت پر تاب نہ لا سکی تھی۔ اوپر سے شرٹ لیس اس کا کسرتی چوڑا سینہ جو اسے نظریں چکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ اب یہاں سے بھی نکالنا ہے مجھے؟ حور دل نے اپنی شرم مٹانے کی وجہ سے اس کو اس کے رویے کی یاد دلائی تو وہ شرمندہ ہوا تھا۔ سوری، میں غصے میں تھا، اس نے شرمندگی سے کہا اور مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ اس کے یوں دوبارہ قریب ہونے پر وہ گڑبڑائی تھی۔ دور ہٹو، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرتے بولی۔ نظریں کیوں چرا رہی ہو میری شیرنی؟ شاہزاد اسے کمر سے تھامے قریب کرتے بولا۔ شاہزاد جاؤ یہاں سے ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، حور دل پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلتے بولی۔ اچھا تو کیا کرو گی میری زوجہ محترمہ؟ شاہزاد نے اسے چھیڑا تو وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ یہ تو بابا ہی بتائیں گے تمہیں گھٹیا انسان۔